الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ، بھیک اور تجارت۔ چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے اور شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے، تو ہم لوگوں نے روزے کے اوپر تقریر سن لی۔ اب زکوٰۃ جو عام طور سے رمضان المبارک میں نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے نماز ہے ویسے ہی روزہ ہے عبادت کے معاملے میں۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 111 میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی یہ ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ عین عبادت ہے۔ چوتھا، رمضان المبارک کا روزہ، اور پانچواں حج کرنا۔ تو زکوٰۃ ایک عین عبادت ہے، یعنی ویسے ہی ایک عبادت ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں بھی فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ ہے۔ نفل زکوٰۃ کو صدقہ کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، اس کے بعد سنت اور نوافل، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے نفل زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ انسان کی صلاحیت کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا سخی ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ پاکیزگی کے، بڑھوتری کے، یعنی برکت کے اور صفائی کے ہیں۔ یعنی مال کی صفائی، دل و دماغ کی صفائی اور روح کی صفائی۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے روح کی صفائی حاصل ہوتی ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی یہ عام طور سے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو پیسہ کم ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس پیسے میں حفاظت آ جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جس سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن انفیکٹ وہ مال کم نہیں ہو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہمیشہ کیلکولیٹ کر کے نکالا جاتا ہے، اندازے سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ اندازے سے جو چیز نکالی جاتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ کچھ نکال دیا پاکٹ سے، وہ صدقہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ جب نکالیں گے تو وہ کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے، باضابطے طور پہ حساب کتاب کر کے نکالیں گے۔ زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یعنی جب زکوٰۃ دیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب کے پاس پہنچتا ہے اور وہ غریب اس سے یا تو تجارت کرتا ہے یا کچھ سامان خریدتا ہے گھر کی ضرورت کے لیے۔ اس طرح سے وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے معیشت میں، اکنامی میں۔ تو زکوٰۃ اسلامی معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی رقم، زکوٰۃ کی رقم امیر سے غریب کی طرف جاتی ہے، اور سود کی رقم جو ہے غریب سے امیر کی طرف جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، یعنی جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص سود لیتا ہے اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اور سود دو متضاد چیز ہے، چونکہ سود کا جو کانسیپٹ آیا وہ زکوٰۃ کے مخالفت میں آیا،
پہلے سود کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا، تو سود کا کانسیپٹ زکوٰۃ کے مخالفت میں آیا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی پیسے سود پہ لگاتے ہیں، یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی شخص کو، کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کا مال کھائے، یعنی ایسا شخص جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یعنی وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کھا جاتا ہے۔ جو شخص کسی مصیبت میں ایک شخص ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے پاس اپروچ کرتا ہے کہ مجھے کچھ آپ مدد کر دیں لون کی شکل میں، قرض کی شکل میں، بعد میں ہم آپ کو اس کو لوٹا دیں گے، تو اگر وہ شخص پیسہ دینے والا اس سے کچھ اس میں زائد اماؤنٹ لیتا ہے تو وہ سود ہے، یعنی وہ مسلمان بھائی کا مال کھا رہا ہے۔ بزنس میں پیسہ لگا سکتے ہیں شیئرنگ بیسس پہ، لیکن پیسے سے اگر پیسہ کمایا جاتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ اور اگر پیسہ کسی چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی کموڈیٹی میں، چیزوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو فروخت سیل کرنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے وہ پروفٹ کہلاتا ہے، یعنی پیسے سے پیسہ اگر ڈائریکٹ کماتے ہیں تو اس کو سود کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بڑی وعید ہے۔ زکوٰۃ سے روح کی صفائی ہوتی ہے، زکوٰۃ سے امیری اور غریبی کے بیچ کا جو کھائی ہے، جو گیپ ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیے غریبی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اسٹیجز ہیں، رتبہ ہے ہر چیز میں، تو دنیا میں بھی اگر سب کو برابر کر دیا جائے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چل نہیں پائے گا۔ لیکن ایک منیمم لیول ایسا ہونا چاہیے، کہ اسٹینڈرڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک مسلمان ایک ایسی زندگی گزارے کہ نہ تو وہ فاقہ میں ہو اور نہ اس کے جسم پہ ایسا کپڑا ہو جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ تو ایک منیمم لیول ہونا چاہیے، اور یہ چیز زکوٰۃ سے سامنے آتی ہے۔ یعنی جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے، اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو شخص ادا کرتا ہے، یعنی مسلمان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے اور مسلمان بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں محبت ان 4 چیزوں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں معاملہ ایمان کا گڑبڑ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ محبت آتی ہے دلوں میں۔ تو زکوٰۃ ایک اہم چیز ہے، زکوٰۃ سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بڑھوتری اور پاکیزی کا ذریعہ ہے، مال میں برکت کا ذریعہ ہے، اور عبادت ہے، عین عبادت ہے زکوٰۃ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم لوگ جو ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ برباد نہیں ہو، کیونکہ جتنی اہم ذمہ داری زکوٰۃ نکالنے کی ہے، اتنی ہی اہم ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو اس کو صحیح جگہ پہ پہنچا دینا، تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ مومن کی خصلت میں ہے کہ زکوٰۃ، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن کی خصلت پہلے 10 آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں چوتھی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو زکوٰۃ نکال کر صحیح جگہ پہ اس کو پہنچا دینا یہ اہم ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 7 میں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور جو شخص آخرت کا منکر ہو گیا تو اس کا ایمان بچا ہی نہیں، کیونکہ آخرت، دنیا اور آخرت 2 چیزیں ہیں۔ جو شخص آخرت کا منکر ہو گیا وہ اس کے پاس ایمان نہیں بچتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق نہیں کر سکتے، ایسی عبادت ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں، جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا اس سے اعلان جنگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399 اور 1400 میں یہ بات آئی ہے، یعنی کوئی تفریق نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ مطلب ایسا مسلمان اگر زکوٰۃ سے انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا مسلمان جو زکوٰۃ سے انکار نہیں کرتا ہے لیکن زکوٰۃ غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں نکال پاتا ہے، وہ تو کافر نہیں ہے، وہ عملاً مسلمان ہے، وہ عقیدتاً مسلمان ہے لیکن عملاً تو وہ کافر ہے۔ عقیدہ میں وہ مسلمان ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ کہ لوگ مانگتے چلتے ہیں، اور آپ یہ غور کریں گے اب تو سالوں بھر ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک میں بہت زیادہ مسجدوں میں لوگ آ جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے۔ ہم کسی کو زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہو چاہے انسٹیٹیوشنز ہو، زکوٰۃ دینے سے کسی کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے مدارس کو، ایسے انسٹیٹیوشنز کو آپ زکوٰۃ دیجیے، ایسے ادارے کو زکوٰۃ دیجیے جس کو آپ جانتے ہیں۔ جس کو جانتے ہی نہیں اس کو زکوٰۃ دینے کا کیا معنی بنتا ہے؟ کچھ نہیں، زکوٰۃ برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق آدھے سے زیادہ جو مدارس ہیں وہ رسید پہ چلتے ہیں، حقیقت میں وہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کم سے کم 10-20 مدرسے کو تو جانتا ہی ہے، اس کو زیادہ رقم دیجیے۔ لیکن بیٹھ گئے 500 روپے 500 روپے دیتے چلے گئے، ایک دل میں بہت بڑی بات آ گئی کہ ہم نے زکوٰۃ نکالا، لینے والا تو کہتا ہے کہ آگے سال بھی دھیان رکھیے گا، چند رسید کاٹ کے وہ چل دیا، اور رسید بھی کس طرح سے کٹتی ہے کہ اگر 5000 روپیہ دیا تو کسی طرح سے 50 روپے کر کے اور ڈیش مار کے نکال دیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دے کے نکل گئے تو رسید ہی نہیں کٹتی ہے۔ تو بہرکیف کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ان مدارس کو نہ دیں، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں لیکن ایسے مدارس کو، ایسے ادارے کو دیں جس کو آپ جانتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک گینگ ہے، اور وہ گینگ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جب کسی جمعے کی نماز میں یا کسی دوسرے نماز میں کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے تو ایک سے زائد شخص نہیں کھڑا ہوتا ہے، یعنی 2-3-4 شخص ٹکراتے نہیں ہیں اعلان کرنے میں۔ کبھی اکا دکا ہو گیا تو الگ بات ہے، وہ گینگ ہے، وہ مسجدیں بانٹ لیا ان لوگوں نے، آج تم اس مسجد میں جاؤ گے، وہ اس مسجد میں، وہ اس مسجد میں جائے گا، اور اسی طرح سے وہ روٹیٹ کرتے چلتے ہیں، یہ گینگ ہے پورا۔ تو اپنی زکوٰۃ کی رقم کو برباد نہ کریں۔ اس مسجد میں بھی ڈبہ لگ رہا ہے زکوٰۃ کا، اگر زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہے تو اس مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کمیٹی اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے گی۔ لیکن زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی اس سے ہو، یعنی کسی کو ہم پیسہ دے رہے ہیں یعنی اس کو غریب بنا رہے ہیں، غریب کو پیسہ دے رہے ہیں تو غریب بنا رہے ہیں، اس کو امیر نہیں بنا رہے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو اگر کھانا دے کے دیکھیے آپ 2-3 بار لگاتار نہیں لے گا آپ سے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، جب میں آفس جا رہا تھا تو دیکھا ایک کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو ناشتے کے وقت تھا، میں نے ناشتے کا پیک کرا کر کے روٹی سبزی وغیرہ جو بھی ہے وہ میں نے لے جا کر کے اس کو دیا۔ 3 دن، چوتھے دن اس نے جگہ بدل دیا۔ کھانا نہیں چاہیے، آپ کو آتا ہے کہ یہ علاج کرانے کے لیے، اس کو کہیے کہ ہم علاج کروا دیتے، علاج نہیں کروائے گا، وہ کہے گا پیسہ دیجئے۔ کسی بھی حدیث شریف میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کھانے کی بات آئی ہے، پیسہ دینے کی بات نہیں آئی ہے۔ بہرکیف تو زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں یا ایسے لوگ جو مانگتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہے مانگنے کی، تو ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2398 میں آتا ہے کہ وہ جو شخص مانگتا رہتا ہے مال بڑھانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈی ہوگی۔ کتنا خوفناک ہوگا وہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2399 میں آیا ہے کہ جو شخص مانگتا رہتا ہے وہ مال نہیں مانگ رہا ہے، آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1641 میں آتا ہے کہ جو شخص مانگتا ہے قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے پہ دھبے ہوں گے، کالے دھبے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔
اچھا یہ صرف فقیر نہیں مانگتے ہیں، سفید پوش بھی مانگتے ہیں. بہت طریقہ ہے مانگنے کا، پہچاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ مال کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2417 میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 سوال کرے گا، بندے کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا. یہ زکوٰۃ مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا ہے. زکوٰۃ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں کوئی شخص مانگنے والا نہیں بچا تھا. اتنی بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہندوستان میں، 25,000 کروڑ روپیہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم کھاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا برکت ختم ہو جائے گی. پیسہ ختم ہو جا رہا ہے، برکت نہیں ہے پیسے میں، کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے. اور طرح طرح کے طریقے نکالے گئے ہیں زکوٰۃ لینے کے. آئیڈینٹیفائی کیجئے اپنے زکوٰۃ کے پیسہ کو، بچائیے اور صحیح جگہ پہ لگائیے زکوٰۃ کے پیسہ کو. مانگنے والے کے لیے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1627 میں، کہ جس شخص کے پاس بھی 40 درہم سکہ، 40 درہم چاندی کا ہوگا، اس کے لیے یا اس کے برابر مالیت ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائے کسی کے سامنے. 40 درہم سکہ کی ویلیو کیا ہے؟ 122 گرام. اس کو اگر آج کے ڈیٹ میں کیلکولیٹ کریں گے تو 12,500 روپے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی اور سونے کا جو نصاب تھا وہ 7 گنا تھا. یعنی چاندی کی قیمت جتنی تھی، اگر اس کو 7 سے گنا کر دیا جائے، ملٹیپلائی کر دیا جائے، تو وہ سونے کی قیمت آ جاتی تھی. تو اگر اس کو 7 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 85,000 کے آس پاس آتا ہے، 85,000. یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس اتنی مالیت ہو، چاہے روپے پیسے کی شکل میں، چاہے سونے چاندی کی شکل میں، چاہے کسی شکل میں، تو اس کو جائز نہیں کہ وہ مانگے. حالانکہ 40 درہم کی بات ہی اس میں تو فقہا بتائیں گے، لیکن لاجک نہیں بنتا ہے کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا ہے اور سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق آ گیا ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ مانگنے والوں کے لیے ایک اسٹینڈرڈ طے کیا گیا. ایک اور اسٹینڈرڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1641 میں، کہ 3 شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے. انتہائی غریب شخص، انتہائی غریب شخص کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرا، ایسا شخص جو قرض میں مبتلا ہے اور وہ چھٹپٹاتا رہتا ہے کہاں سے قرض ادا کریں. اور تیسرا، ویسا شخص جو دیت کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے. دیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے، اس شخص نے کسی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو اب تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو دیت کا جو اماؤنٹ ہے 100 اونٹ کے برابر اس کو صدقہ کرنا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں 100 اونٹ کی قیمت 1.5 کروڑ روپیہ ہے. تو وہ شخص مانگ سکتا ہے. تو یہی اسٹینڈرڈ ہے مانگنے کا. تو کتنی اہم چیز ہے کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈ فکس کیا اور منع بھی کیا ہے. ضرورت کے حساب سے انسان کو مانگنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ مانگ کر کے لوگ جو ہے ہیپی برتھ ڈے کر رہے ہیں. غور کیجیے اپنے آس پاس میں، مانگ کر کے لوگ جو ہے طرح طرح کے فنکشن کر رہے ہیں. جو کام گھر میں ہو سکتا ہے جیسے ختنہ اور کنچھیدن اور اس طرح کی چیزیں، لیکن مانگ کر کے اس کو بڑا فنکشن کیا جا رہا ہے، ڈھول باجے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سمجھیے پیسہ کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کا. مسلمان غریبی کو بڑھاوا دے رہا ہے خود، اس میں دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم کو ہم لوگوں کو پول کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 1851 میں آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈیمانڈ کیا. غریب، بہت غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کمبلی ہے، کمبل، جس کو آدھا میں بچھاتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں. بس 2 سامان. آج کے ڈیٹ میں کوئی غریب ایسا نہیں ہے
جھگی میں بھی دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، ویسا کوئی غریب نہیں جیسے صحابہ کرام غریب تھے۔ صرف دو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لے کر کے آؤ، وہ گئے لے کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں 1 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا، اور اس انصاری صحابی کو دیا کہ 1 درہم سے تم اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اور 1 درہم سے جاؤ کلہاڑا خرید کر کے لاؤ۔ وہ گئے کلہاڑا خرید کر کے لایا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ فٹ کیا، ہینڈل فٹ کیا، اور فرمایا کہ جاؤ تم جنگل لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو، 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا۔ 15 دن کا لگا دیا قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 15 دن کے بعد جب وہ آئے تو خوش تھے، ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھا۔ 1 درہم بزنس شروع کیا اور 10 درہم آ گیا۔ کیا ترغیب ہے اس سے؟ اس سے ترغیب یہ ملا کہ انسان کو خود اپنے مال سے بھی بزنس کرنا چاہیے، اور دوسری ترغیب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو پول کر کے بزنس کرا دیا جائے مسلمانوں کو جو ضرورت مند ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کے حال میں اس سے کھڑے رہتے، قیامت کے دن تم اللہ کے حضور کھڑے رہتے کہ تمہارے چہرے پہ کالے دھبے ہوتے اگر تم مانگتے رہتے تو یہ ہے، یعنی زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت بالکل انٹرنل چیز ہے۔ کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا کہ نہیں وہ شخص ہی جانتا ہے، یا اللہ جانتے ہیں۔ اگر وہ شخص، کچھ ہی شخص کو دیکھیے گا وظیفہ پڑھتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ انتقال کر جاتا ہے وہ ظاہری طور پہ، لیکن عام طور سے کوئی شخص اگر یوں ہی انتقال کر گیا، پلین کریش ہو گیا انتقال کر گیا، ٹرین ایکسیڈنٹ کر گیا انتقال کر گیا، پانی میں تیرنے گیا انتقال کر گیا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا انتقال کر گیا، کس حالت میں موت ہوئی ہے نہیں معلوم کسی کو، ہم کہہ دیتے ہیں وہ شہید ہو گیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یعنی انسان کے دل میں جو چیز ہوگی موت کے وقت وہ چیز باہر آئے گی، بس اتنا ہی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، صدقہ جو ہے، وہ بری موت سے بچاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنے زکوٰۃ کی رقم کو پول کریں، ایسا آرگنائزیشن جو زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر کے اور مسلمانوں کو بزنس کرا رہی ہے اس کے ساتھ آ جائیں، ایسا آرگنائزیشن جو زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو جیل سے نکال رہی ہے اس کے ساتھ آ جائیں، ایسا آرگنائزیشن جو مسلمانوں کے زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر کے ان کے گاؤں کو گود لے کر کے اور اس میں ڈیولپمنٹ کر دیتی ہے اور لوگوں کو وہاں پہ تعلیم و تربیت دیتی ہے، اس کے ساتھ آنا چاہیے۔ ایسے مدارس جو اچھی تعلیم دے رہے ہیں ان کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم کو دیجیے، ان کے ساتھ آئیے۔ ایسے ادارے جو زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر کے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آئیے۔ ایسے ادارے بہت ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، سرچ کریں کہ وہ ادارے کون سے ہیں۔ APCR ایک ادارہ ہے، اس کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو جیل سے رہا کرانا، قید سے رہا کرانا، اس کا یہ کام ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں APCR ڈالیں، آ جائے گا، پورا ڈیٹیل ہے، وہ کیش نہیں لیتا ہے، وہ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے، وہاں کسی کو کوئی کمیشن بھی نہیں ملتا زکوٰۃ پہ۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہے کہ پیسے کو پول کرتا ہے اور مسلمانوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرتا ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے بزنس کرنے کے لیے۔ 3 سال پہلے جنوری 2022 میں اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا۔ 3 سال میں 4923 لوگوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ اس میں ایسے ہو گئے جو زکوٰۃ لے کر کے بزنس کیے تھے، اب زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے وہ، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہو گئے جو انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ کی رقم مجھ کو دیا تھا اب ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ یہ استعمال ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا آپ گوگل میں ڈالیں، مل جائے گا۔ پٹنہ میں بھی اس کا ایک برانچ ہے، پورے انڈیا میں 11 برانچ بھی ہے، 240 جگہ اس کا برانچ اوپن کرنا آنے والے وقت میں، اور زکوٰۃ کی رقم کو اتنا بہترین اس کا مینجمنٹ ہے، سب چیز ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس کے آفس میں بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو۔ APCR کا بھی وہی حال ہے۔ تو اس طرح کے آرگنائزیشن کو مدد کیجیے۔ اور بہت آرگنائزیشن، میں نے ایک دو ایگزامپل دیا آپ کو۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت کہ زکوٰۃ کو برباد نہیں کرنا ہے،
ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ویسے لوگوں کو کہ ریئلی زکوٰۃ کے وہ مستحق ہیں کہ نہیں. اس کے لیے غریب کو 2 حصے میں بانٹا گیا ہے. ایک کو کہتے ہیں پروڈکٹیو اور دوسرے کو کہتے ہیں ان پروڈکٹیو. ان پروڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے ویسا مسلمان جو اپاہج ہے، وہ کام نہیں کر سکتا ہے، لنگڑا لوڑھا، اور ایسا مسلمان جس کے پاس کچھ ذرائع نہیں ہے، وہ بیمار ہے، بستر پہ ہے، ایسی بیوہ عورت جو کام نہیں کر سکتی ہے، ان کو کہتے ہیں ان پروڈکٹیو. اسی طرح کی مثال ہے. ان کو پیسے چاہیے، ان کو کھانے پینے کے لیے، ان کو علاج کرانے کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے، ان کو پیسے دینا چاہیے، لیکن آئیڈینٹیفائی کر کے. اور جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہٹا کٹا ہے، اس کا ہے یہ کہ وہ بھیکی مانگتا رہتا ہے، اس کو ہرگز نہ دیں. جو لوگ مانگنے والے ہیں، جن کو ضرورت ہے، وہ تو زبان کھولتے ہی نہیں ہیں. کورونا میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا. اور جن لوگوں نے اکٹھا کیا، اتنا زیادہ اناج اکٹھا کر لیا کہ جا کے بنیا کی دکان میں بیچا ہے ان لوگوں نے، جس کو ہم غریب سمجھتے تھے. آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا، نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ فلاں فقیر کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس سے 10 لاکھ روپے نکلے، اتنا سونا نکلا، اتنا چاندی نکلا. یہ کیا ہے؟ لوگ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے بلڈنگ بنا لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اس لیے نہیں تھا. ہمیں سوچنا ہوگا. ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، کسی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی. ہر ایک مسلمان اپنے لیول پہ آئیڈینٹیفائی کرے، اس کو سوچے کہ ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا اس کو صحیح جگہ پہ پہنچاتے ہیں کہ نہیں. یقین مانیے کہ اگر صحیح جگہ پہ زکوٰۃ کا استعمال ہو گیا، 5 سال سے زیادہ نہیں لگا غریبی ختم ہونے میں ہندوستان میں مسلمانوں کو. 25,000 کروڑ روپے وہیں پہ ہیں. ایک بڑی رقم ہوتی ہے 25,000 کروڑ روپے. غریبی ختم کرنے کے لیے بہت آسان ہے. یہ زکوٰۃ کا انسٹرومنٹ ہے یہ اسلام میں. اور زکوٰۃ جو ہے کل 11 چیزوں پہ نکالی جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1454، 1459، 1483، 1499، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2263، 2266، 2268، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 629 میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے حساب سے زکوٰۃ کل 11 چیزوں پہ ہے. پہلا سونا، دوسری چاندی، تیسرا انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ میں کیا آتا ہے؟ کیش جو ہاتھ میں ہے، کیش جو بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہے، کیش جو بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے، کیش جو بینک کے ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ہے، کیش جو بینک کے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ہے، کیش جو میوچل فنڈ میں انویسٹ کر دیا، کیش جو شیئر خریدنے میں انویسٹ کر دیا، کیش جو پروویڈنٹ فنڈ میں پڑا ہوا ہے. اس طرح کی چیزوں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں انویسٹمنٹ میں. اور مال تجارت، چوتھی چیز، یعنی ایسا مال جس کو بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں. اس میں گمٹی والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے جنرل اسٹور والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹل اسٹور والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں بلڈر بھی آ جاتے ہیں جو اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، اس کے اندر پلاٹنگ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جو زمین کو پلاٹ کر کے بیچتے ہیں. یہ سب مال تجارت میں ہے جو بزنس کرتے ہیں. ایک مسلمان کی 2 حیثیت ہے، ایک وہ خود جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ کسی بزنس کو وہ کر رہا ہے، وہ جیسے پروپرائٹرشپ فرم، پارٹنرشپ فرم، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وغیرہ وغیرہ. اس کی زکوٰۃ الگ نکلے گی. کمپنی کی زکوٰۃ، پارٹنرشپ کی زکوٰۃ، پروپرائٹرشپ بزنس کی زکوٰۃ الگ نکلے گی. اور وہ انسان خود جو بزنس خود ہے اپنے آپ میں، جس کے پاس پیسے ہیں، اس کی زکوٰۃ الگ نکلے گی. دونوں الگ الگ ہے. اور زکوٰۃ نکالنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک دن فکس کر لیا جائے. اگر رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کی بڑے فوائد ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2707 میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے. جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، یہ غلط ہے. یہ روایت غلط ہے، حدیث نہیں ہے یہ. تو یہ ہے 10 گنا سے 700 گنا تک. 70 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے 1 روپیہ اگر زکوٰۃ دیا تو اس قیامت کے دن اس کو ہم 700 روپے کے برابر دیں گے. اگر اس 700 کے 700 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو 1 روپے کی قیمت 4,90,000 ہو جاتی ہے. اتنا زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے رمضان میں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک ڈیٹ فکس کر لیں اور اسی ڈیٹ پہ
اپنے انویسٹمنٹ کو کیلکولیٹ کر لیں، اپنے تجارت کے مال کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس پہ زکوٰۃ دیں۔ سونے کا جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کا جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ جو اس نصاب کو پہنچے گا وہ زکوٰۃ دے دے گا 2.5%، اور باقی چیزیں جو ہیں تجارت اور انویسٹمنٹ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مسلک کے حساب سے، کہ مسلک نے آپ کو جو بتایا ہے کہ چاندی کا نصاب لیں گے یا سونے کا، وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یا تو سونے کے نصاب پہ جائے گی یا چاندی کے نصاب پہ جائے گی، لیکن زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا عین عبادت ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے فلاح و بہبودی کے لیے ہے، اور اس سے مسلمانوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ ابھی میں نے جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما دے، اور جو اس میں اچھی چیزیں ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور آپ لوگوں کو کوئی بات بری لگی ہوگی تو آپ لوگ اس کو درگزر کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔